بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورۃ تحریم کا سورۃ طلاق کے ساتھ ربط۔ سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی نہ کرو کہ طلاق دی اور پھر بستر بوری باندھنے پر مجبور کر دیا۔ اب سورۃ تحریم میں اللہ فرمائیں گے کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اتنی محبت بھی نہ کرو کہ ان کے کہنے پر اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر دو۔ بیویوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت کہ جس سے نہ شریعت کے حکم پامال ہوں اور نہ اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ اس سے ان کے حق تلفی ہو۔ سورۃ تحریم کا شان نزول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی کل 11 عورتیں تھیں، جن میں سے 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فوت ہو گئی۔ پہلی بیوی مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی۔ ان کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر نے پھر دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دوسری وہ بیوی جو فوت ہوئی، جس کا نام زینب ہے، لقب ام المساکین ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کچھ عرصہ رہی، پھر اس کے بعد یہ بھی فوت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، آپ کے نکاح میں موجود 9 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے حال و احوال پوچھا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوچھا کرتے تھے۔ تو عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے دوران کم وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حال و احوال پوچھتے، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیتے۔ کچھ دنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھوڑا زیادہ ٹائم دینے لگے۔ مومنوں کی مائیں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر مائی زینب کو وقت تھوڑا زیادہ دینے لگے ہیں اور ہمیں وقت تھوڑا کم ملنے لگے۔ پتہ کرنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ حضور زیادہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مائی زینب کے پاس شہد ہے۔ حضور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شہد پیش کر دیتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے وقت تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، کھاتے کھاتے حضور کو ٹائم لگ جاتا ہے، تو حضور کو شہد بڑا پسند تھا جی، ٹھیک ہے۔ اور شہد کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے جی؟ شفا رکھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر آئیں گے، ہم دونوں میں سے جس کے پاس پہلے آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ ایک گوند ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی سمیل ہوتی ہے۔ تو مشورہ یہ طے ہوا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر آخری عورت سے چلتے 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 مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے نا، تو مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا آگے گئی، کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو مغافیر تو نہیں کھایا، ہاں یہ ہے کہ زینب کے گھر میں نے شہد کھایا تھا، ہو سکتا ہے وہاں سے ہی۔ کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ مکھی مغافیر کے درخت پہ بیٹھی ہو، وہاں سے اس نے رس چوسا ہو، پھر شہد کے اندر وہ کڑواہٹ آ گئی ہو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر بدبودار چیز سے دور جایا کرتے تھے، حضور کو بدبودار چیز پسند نہیں تھی۔ کیوں؟ جبریل آتا، فرشتے آتے، حضور کلام کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بچتے تھے۔ یہ پیاز، تھوم، لہسن، ان چیزوں سے بھی اللہ کے پیغمبر بچا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، لہٰذا حفصہ میری یہ والی بات کسی اور بیوی کو مت بتانا کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ نے اوپر شہد کو حرام کر دیا، آپ نے اوپر شہد کو بند کر دیا جی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ اس سے زینب کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نا جی، تو آخری حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تو جب وہاں پر بھی پہنچے نا، ظاہر بات ہے میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا جی۔ اس دوران اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی، تو ظاہر بات ہے آپس میں تاریں ملی ہوں گی، زیادہ فرق نہیں بنتا جی، ٹھیک ہے؟ جو بندہ مسجد نبی میں گیا نا جی، تو باہر سے بندہ باب السلام کی طرف سے جائے تو روضہ رسول کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے نا، جالیوں کے آگے سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے نا، تو یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ اور اگر کسی بندے نے غور کیا ہو نا، پیچھے بالکل پیچھے ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جی، وہ مائی حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، آج تک وہ کھڑکی موجود ہے جی۔ تقریباً میرے اندازے سے اگر بہت زیادہ گیپ ہوگا، یہ تقریباً بنتا ہے 16 یا 17 18 فٹ کا بنتا ہے، میں نے صحیح تقریباً غور سے دیکھا اس کو، تو اتنا سا فاصلہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اللہ نے نازل فرمائی، تو وہ جو راز تھا، وہ راز مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، تو اس کا ذکر ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، کیوں بند کرتے ہو، ما اس چیز کو کہ احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں بند کرتے ہو؟ حرام معنی نہیں کرنا جی، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی یہ کرنا ہے کیوں اس کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ جب اللہ نے حلال کی ہے، جائز ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ اس کو کیوں بند کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہو اپنی بیویوں کی رضامندی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو کہ کہیں عورتوں میں آپس میں جھگڑا نہ ہو، کہ زینب کے پاس تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے، باقیوں کو تھوڑا کم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیویوں کی رضامندی کے لیے، دلجوئی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے آپ شہد کا کام ہی تمام کرتے ہو۔ شہد کو بیچ میں سے نکالو تو کیا ہے جی، پھر وقت سب کو برابر آئے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، اپنی قسم کا کھول دینا، قسم کا توڑنا۔ میرے محبوب، آپ نے یہ جو قسم اٹھائی ہے نا جی، ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، بند کر دیا، تو لہٰذا قسم توڑو اور کفارہ دو جی۔ 7ویں پارے میں پھر آپ نے سنا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر آپ کی گنجائش ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ تو آج کل کیا جی، غلام بھی نہیں ہے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ 3 روزے رکھنے جی۔ قسم اگر کوئی بندہ اٹھائے تو پھر قسم کے اندر اگر حانث ہو جائے نا، تو وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے جی؟ 3 روزے رکھتا ہے، یہ کفارہ ہے قسم کا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ رب العزت مولاکم، تمہارا کار ساز ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ اللہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمتوں، الحکیم، حکمتوں والا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کفارہ آپ ادا کریں گے تو پھر آپ کے اوپر سے قسم کی جو پابندی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جس وقت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چھپا کر کہی بات، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی ایک بیوی سے، حدیثاً، بات، کون سی بات تھی؟ کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو بند کر دیا، لہٰذا تو میری یہ بات کسی اور کو بتانا نہیں۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب اس نے خبر دی
اس بات کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی یہ والی بات علیہ اپنے پیغمبر کے اوپر، عرف بعض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کچھ بات، اس بات کا کچھ حصہ مئی حفصہ کو، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور اعراض کیا بعض حصے سے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بتایا نا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز فاش کر دیے، دیکھو کتنا مہربان پیغمبر ہے، جب واپس پلٹے نا مئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ تم نے راز لیک کر دیا، یہ نہیں بتایا تم نے وہ راز کس کو بتایا، کیسے بتایا، بس اتنی سی بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں عرف بعضہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا کیا جی، تھوڑا سا اپنی بیوی کو بتایا تاکہ وہ بھی زیادہ شرمندہ نہ ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر رکھا، وہ نہیں بتایا۔ فلما نبأها به، پس جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی اس بیوی کو مئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، بھی اس بات کی، کون سی بات کہ ظاہر کر دی ہے، قالت کہنے لگی حیران ہو کر، من انبأک ھذا، کس نے آپ کو بتایا؟ مئی حفصہ نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ مئی حفصہ یہ سمجھنے لگی کہ کہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو راز تو نہیں فاش کر دیا جی کہ میں نے ان کو بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے شاید حرام کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، قال فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے العلیم جاننے والی ذات نے، خبیر خبر رکھنے والی ذات، مجھے تو اللہ نے بتا دیا جی۔ یہاں سے ایک عقیدے کی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہے۔ سمجھ آئیے، اگر غیب کا علم ہوتا نا اللہ کے پیغمبر کے پاس اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو پھر یہ نہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی ہے نا جی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر مختار کل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر حاضر ناظر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جس وقت وہ مشورہ کر رہی تھی تو ان کا اگر یہ عقیدہ ہوتا نا تو وہ کہتی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، حالانکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی زینب کے پاس تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ علم غیب کا ہوتا نا جی، ہم ادھر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ادھر حضور کو غیب کا پتہ چل گیا ہوگا جی، لیکن نہیں، جب اللہ نے بتایا تو تب اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا جی۔ اور یہ بھی جب آپس میں مشورہ کر رہی تھی تو اللہ کے پیغمبر وہاں پر موجود نہیں تھے، کدھر تھے جی؟ مائی زینب کے گھر میں تھے۔ یہ عقیدے کی باتیں سنو، ان تتوبا الی اللہ، ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرو گی الی اللہ، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ دیکھو مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ہم یوں کہیں گے جی، یہ کیوں کریں گی جی؟ دیکھو حضور کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، ہر بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ ہر بیوی یہ چاہتی ہے مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ ملے، مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ ملے۔ کیونکہ حضور زینب کو ٹائم زیادہ دے رہے تھے نا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زینب کو زیادہ مل رہا ہے تو ہمیں کم مل رہا ہے، یہ محبت کی وجہ سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جی، ٹھیک ہے۔ تو اگر محبت کی وجہ سے کیا ہے پھر سوال ہوتا ہے تو اللہ نے ان کو کیوں کہا کہ تم دونوں توبہ کرو جی؟ وہ اس وجہ سے کہا کہ اس سے مائی زینب کا حق مارا جا رہا تھا، مائی زینب کا حق مارا جا رہا تھا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تحقیق مائل ہو چکے ہیں تم دونوں کے دل، وان تظاہرا علیہ، اور اگر تم دونوں خلاف ورزی کرو گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر تم دونوں ضد پر اڑی رہو گی، توبہ نہیں کرو گی یا یہ کہ خلاف ورزی کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، ہوا مولاہم، اس کا آقا ہے، اس کا محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر ایک اور بات بھی سننی ہے آپ کو، ہوا مولاہم، وہ اپنے پیغمبر کا مولا ہے، اپنے پیغمبر کا دوست ہے، رفیق ہے، ساتھی ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی اس کا ساتھی ہے، وہ صالح المؤمنین، اور ایمان والے بھی اس کے ساتھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولا، یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے جی؟ ساتھی ہے۔ مولا کا معنی کیا ہے جی؟ ساتھی ہے۔ اللہ بھی اپنے پیغمبر کا ساتھی ہے، محبوب ہے، اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جبریل بھی کیا ہے جی؟ محبوب ہے، اور اسی طرح نیک اعمال کرنے والے ایمان والے وہ بھی کیا ہے جی؟ اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا غدیر قوم کے اوپر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا جی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر خلافت کا ذکر کر دیا تھا، اگر مولا کا معنی خلافت ہو تو پھر یہ معنی یہ بنتا ہے اللہ بھی کیا جی خلیفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبریل بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور ایمان والے بھی کیا ہے خلیفہ ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں، مولا کا معنی ہر جگہ پہ کیا جی خلیفہ بھی نہیں ہے، مولا کا معنی دوست بھی بنتا ہے، مولا کا معنی محبوب بھی بنتا ہے، مولا کا معنی رفیق بھی بنتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی بنتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی بنتا ہے، غلام بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پہ مولا کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں۔ سا ربہ، امید ہے ربہ اس کا رب، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رب، ان طلقکن بالفرض، اگر وہ پیغمبر طلاق دے ان کو بیویوں کو، مائی عائشہ صدیقہ کو اور مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان یبدلہ، اللہ تبدیل کر دے اس پیغمبر کے لیے ازواجن بیویاں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال دو کہ آپ پیغمبر کی بیوی ہو، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے اور تمہارے بدلے میں کوئی اور نئی بیویاں لے آئے، خیرن جو بہتر ہوں گی من کنہ تم سے جی، ٹھیک ہے۔ مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر تو کوئی عورت تھی نہیں، تو کیا مطلب ہے کہ اگر وہ پیغمبر ان کو طلاق دے دے، ان کے بدلے میں کوئی اور عورتیں لے آئے اور وہ عورتیں بھی کیا ہوں جی بہتر ہوں، تو مطلب یہ ہے جب آپ کو طلاق مل جائے گی تو آپ عام عورتیں بن جاؤ گی جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے مقابلے میں جو اور عورتیں ہوں گی، اللہ کا پیغمبر جب ان کے ساتھ شادی کرے گا وہ کیا ہو جائیں گی، تم سے خاص ہو جائیں گی، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا بھی مانگی تھی، اے اللہ جس چیز کا میں اختیار رکھتا ہوں، جو میرے قبضے میں ہے جی، اس کے اندر تو میں اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کروں گا، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے نا، یہ دل شریف، اس میں مجھے مت پکڑنا، کیوں؟ میری محبت عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ مفسر قرآن تھی، حضور کی وہ لاڈلی بیوی تھی۔ من کن تم سے، مسلمات وہ عورتیں کیا ہوں گی، مسلمات فرما بردار بھی ہوں گی، مؤمنات ایمان لانے والی بھی ہوں گی، عبادات کرنے والی بھی ہوں گی، قانتات اطاعت کرنے والی بھی ہوں گی، تائبات توبہ بھی کرنے والی ہوں گی، عابدات اور عبادت بھی کرنے والی ہوں گی، سائحات روزے بھی رکھنے والی ہوں گی، سیبات بیائی ہوئی ہوں گی، وابکارا اور کچھ باکر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کچھ کی کیا ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی تھی، کچھ متعلقہ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی، کچھ کیا تھی بیوہ تھی جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے شادی کی، سوائے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ یہ واحد بیوی تھی کہ جو کنواری تھیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ شادی کی تھی۔